بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، خدام دین، اس وقت دو باتوں کی طرف مولانا نے توجہ دلانے کے لیے کہا ہے۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے سلسلے میں، اور ایک دینی تعلیم کے شیوع و عموم کے واسطے مکاتب اسلامیہ کے قیام اور اس کی جد و جہد و فکر کے سلسلے میں۔ دونوں باتیں بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں۔ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مزید کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں سمجھی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو آخری نبی بنا دیا ہے۔ اور جب وہ آخری نبی ہیں تو ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں۔ آخری نبی یا کسی بھی چیز کو آخری کہا جائے تو اس کے بعد کسی دوسری قسط اور کسی دوسری نوعیت سے پھر سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، یا اس کا امکان پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدی کا اضافہ فرما دیا ہے، ورنہ نفس دعویٰ تو انا خاتم النبیین سے پورا ہو گیا۔ قرآن نے بھی اتنا ہی کہا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، بات ختم ہو گئی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن اسلام نے عقائد کے تحفظ کے واسطے جو امکانات ہوتے ہیں اس کے خلاف باتیں پیدا ہونے کے، ان کے اوپر بھی قدغن لگائی ہے اور روک لگائی ہے۔ اسی لیے لا نبی یا بعدی نے اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب کسی قسم کا اجراء نبوت یا امکان نبوت کی امکان اور کسی قسم کے خلجان کچھ بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال فرمایا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ وحی کا سلسلہ رسالت اور نبوت کے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلایا ہے، یہ رسالت اور نبوت منقطع کر دی گئی، انقطاع ہو گیا، یعنی بالکل اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب اس کے اندر کچھ آگے گنجائش نہیں۔ وہاں بھی یہ جملہ بڑھا دیا فلا نبی بعدی ولا رسول، اب میرے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کوئی نہیں ہے، یہ سلسلہ ہی اللہ نے منقطع کر دیا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ ہے نہ کچھ سوچنے کی گنجائش ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کو
خاتم النبیین مان کر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ختم نبوت کا عقیدے کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے، وہ عقیدہ پھر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسی باتیں انہوں نے آگے چلا رکھی ہیں۔ ایسے مدعیان نبوت کذابین دجالین کی وجہ سے علماء کو یہ کام برابر کرتے رہنا پڑتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اس کا تذکرہ بہت کیا جائے، مختلف موقعوں پر کیا جائے، اور مختلف عنوانات کے ضمن میں بھی کیا جائے، گھروں میں کیا جائے، بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے، گھول کے پلایا جائے، اگلی نسل کو مضبوط طریقے پر یہ بات معلوم ہو جائے۔ جب کوئی چیز ابتداءً دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ بہت آسانی سے نہیں نکلتی، وہ چیز کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شروع ہی سے یہ بات ذہن میں بٹھا دینا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت۔ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نبوت رحمت ہے یا نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو عام آدمی کہے گا کہ بھائی بے شک بہت بڑی رحمت ہے نبوت، اور ہر انسان کو ضرورت ہے، قیامت تک ہر انسان محتاج ہے اس نبوت کا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ رحمت ہے اور ضرورت ہے تو رحمت اور ضرورت ہر زمانے میں ہونی چاہیے، اس لیے کسی نبی پر اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ جب قیامت آئے گی تب تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن ان لوگوں کی چالاکی اور ہوشیاری دیکھیے آپ کہ اسے ضرورت قرار دے کر حضور کے بعد بھی امکان نکال لیا، رحمت قرار دے کر امکان نکال لیا، لیکن خود اپنے مزعوم نبی کے بعد پھر کسی کی نبوت نہیں مانتے۔ اس کو بھی تو کافی عرصہ ہو گیا، گزر گئے، اس کے بعد بھی تو ضرورت رحمت باقی ہے، تو پھر اور کسی کو آنا چاہیے اور آتے ہی رہنا چاہیے مسلسل۔ لیکن یہ فریب دینا ہے، سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے، اس لیے دھوکے کے ذریعے سے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، حالانکہ ہم آخری نبی مانتے ہیں، اور ہمارے گرو گھنٹال نے خاتم النبیین نام کی کتاب تصنیف کی ہے۔ کتابیں بتاتے ہیں، نکال کے دیتے ہیں، دیکھو خاتم النبیین مرزا نے لکھی ہے کتابیں، تو ہم نہیں مانتے تو کیوں لکھتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ مانتے ہیں۔ تو وہ ماننا ہی کیا ہے جس کے بعد پھر نبی مانا جائے، وہ نہ ماننا کیا ہے؟ اور نبی بھی حضور علیہ السلام سے افضل اور ان سے بہتر، اگر انہی کا ظہور ثانی مانا جا رہا ہے تو بھی ظہور اولا سے، ظہور اول سے اعلیٰ اور ارفع و اشرف مانا جا رہا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام ہی کا کیا مقام باقی رہ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن لوگ مبتلا ہوتے ہیں شکوک میں، شبہات میں۔ ہمارا کام ہے اہل علم کا کہ لوگوں کے عقائد میں سے شبہات کو دور کرے اور لوگوں کے اخلاق میں سے شہوات کو دور کرے۔ یہ دو چیزوں سے پاک کریں، عقیدے کو اور خلق کو، اعمال کو۔ ہر عمل اور ہر خلق وہ شہوت نفسانی سے پاک ہے۔ اللہ نے جہاں تک گنجائش دی ہے وہاں تک خواہشات نفسانیہ کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ اللہ نے بہت کچھ گنجائش رکھی ہے، جہاں سے اللہ نے روک لگا دی تو اس سے تعدی نہیں ہوگی، اس سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اس پر قوم کو تیار کرنا اور عقیدے میں ہر شک شبے سے ان کے ذہنوں کو خالی کر دینا۔
بہت لوگ ہیں جو کلیئرلی بات کرتے ہیں علماء سے، تو بولتے ہیں مجھے ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے، میرے دل میں ایسا خیال آتا ہے، ایسے بولتے ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، وہ بولنے سے ان کا ڈاؤٹ کلیئر کیا جا سکتا ہے اور ان کے خلجان کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایسی بات نہیں بولتے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں دل میں. تو جو نہیں بولتے وہ زیادہ خطرے میں، وہ چھپا کے رکھنے کی وجہ سے کبھی کوئی ان کا اس کا جواب ملا نہیں. اسکت کہیں مل جائے کسی کی مجلس میں، کسی عالم کے بیان میں، تو شاید ان کو تشفی ہو جائے، لیکن خود سے نہ ملے تو وہ اسی خلجان کو آگے چل کر الحاد اور ارتداد کا سبب بنا. اس لیے بیان ہمیں کرنا چاہیے. پوچھنے والے کا بھی فائدہ ہے، نہیں پوچھنے والے کا بھی فائدہ ہے. اپنے دل میں جو خلجان ہے نہیں بتاتا، کبھی شرما کے نہیں بتاتا، کبھی سماج کے ناراض ہو جانے کے ڈر سے نہیں بتاتا، مگر ہے ضرور اس کے دل میں کوئی کانٹا چبھتا رہتا ہے، تو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. جب پوچھتا بھی نہیں تو اس کا خلجان کیسے دور ہوگا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ علماء اس موضوع پر صاف ستھری بات بیان کرتے رہیں. مثبت طریقے سے آپ کی نبوت کا قیامت تک کے لیے کافی ہونا اور مزید کسی نبوت کی ضرورت نہ ہونا، یہ لوگوں کے سامنے جب تک بیان ہوتا رہے، گھروں میں بیان ہوتا رہے، ہمارے مدارس میں بیان ہوتا رہے اس کا، تاکہ یہ جو بچے ہمارے مدارس میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہی تو کل آگے چل کے قوم کے رہنما بنتے ہیں. ہم آپ بھی کبھی مدرسے میں اسی طریقے سے نورانی قاعدہ ناظرہ پڑھتے رہے ہیں، اور ویسے ہوتے 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 اب قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری سر پہ آ گئی. تو اصلاً تو گھروں میں ہی عقیدے بچوں کو والدین سکھا دیا کرتے تھے، اور اتنا مضبوط کہ وہ کوئی کتنا ہی بڑا پاپی مجرم گناہگار بن جائے لیکن عقیدے میں کچھ بھی نہیں سوچتا تھا. وہ جو پکی بات ہے اس میں کچھ سوچنا ہی نہیں، کسی سے ڈسکشن نہیں کرنا ہے، گفتگو نہیں کرنا ہے کسی سے، ایسی پکی بات ہوتی تھی. کیوں؟ وہ بچپن میں گھر میں سکھا دی جاتی تھی. حضرت خواجہ سلطان الاولیاء نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی مجلس میں کبھی ان کی اپنی والدہ کا تذکرہ فرماتے تو تاریخ میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے اور بہت متاثر ہوتے تھے. جب بھی والدہ کا ذکر آ جاتا بہت متاثر ہوتے اور بہت روتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری ماں کی بدولت ہے. انہوں نے مجھے اللہ سے ایسا جوڑ دیا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، دلی تعلق نہیں ہے. اور کبھی یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کی عمر چھوٹی تھی، بچپن تھا، والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، والدہ ہی نے پرورش کی تھی. کسی زمانے میں دلی کا کلچر یہ تھا کہ چاند نیا نظر آتا تو گھر میں جا کر اپنے گھر کے بڑوں کو، بچے اور بڑے اپنے بڑوں کو اور وزراء وغیرہ بادشاہ کو، یعنی ہر چھوٹا بڑے کو نئے چاند کی مبارکبادی دیا کرتا. یہ نیا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نکل گیا ہے، نیا چاند مبارک. ایسے مبارکبادی دینے کی ایک تہذیب تھی اس زمانے کے اندر. اسی تہذیب میں حضرت نظام الدین اولیاء دلی چھوڑ کر نظام الدین گئے. اسی تہذیب کی چکر میں لوگ بادشاہ کو مبارکبادی دینے کے لیے جب دربار میں آتے تو پہلے اس کے عرش کو، اس کے تخت کو سجدہ کیا کرتے تھے.
اس میں درباری مولوی بھی تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت نہیں جاتے تھے، یہی کرنا پڑے گا اس لیے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ ادب میں شمار ہوتا تھا، اور وہ ادب یہ دین کے خلاف تھا، حضرت نہیں جاتے تھے۔ لوگوں نے بہت شکایتیں کی، اور جو بدعتی مولوی تھے، درباری مولوی تھے، ان کی مقبولیت سے اور بادشاہ کے دل میں ان کی عظمت سے اس کو ذہن خالی کرنے کے لیے اس کو کان بھر بھر کے شکایتیں کر کر کے اس شکایت پہ لے آئے تھے۔ دیکھیے وہ اتنے مغرور ہیں کہ آپ کے دربار میں نہیں آتے اور آپ کو جو ہے سجدہ تعظیمی نہیں بجا لاتے۔ ایک مرتبہ اس کے دماغ میں آ گیا کہ ہاں بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں، سب آتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو کہلا کے بھیجا کہ اگلے مہینے کا چاند دیکھے تو آپ کو آنا ہوگا میرے دربار میں اور تعظیم بجا لانا ہوگا۔ انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی میرا معمول نہیں ہے، میں آتا نہیں، کہیں بھی نہیں جاتا ہوں، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن بادشاہ نے سختی کی، یہاں تک کہ ضد بڑھ گئی بادشاہ کی، راج ہٹ تو مشہور ہے، اس نے اخیر میں کہہ دیا کہ اس مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد آنا ہی آنا ہوگا، نہیں تو پھر میں آپ کو جو میں کرنا چاہوں گا وہ کروں۔ تو حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی لنگی کندھے پہ ڈال لی اور دلی میں جہاں رہتے تھے وہاں سے چلنا شروع کیا، باہر نکل گئے۔ اب جو نظام الدین ہے وہ کبھی دلی سے بہت باہر کی جگہ، بہت باہر شہر سے بالکل، اور وہاں جا کے کہلوا دیا کہ بھائی میں آپ کے قلمرو سے باہر چلا گیا ہوں، مجھے مجبور نہ کیا جائے، مجھے پریشان نہ کیا جائے، میں وہاں رہتا بھی نہیں اور آپ کو شکایت کا موقع دیتا بھی نہیں، چلے گئے۔ وہاں بھی بھجوایا آدمی، جب مولوی سے دشمنی کرتا ہے تو اسے کہیں کا رہنے نہیں دیتا، وہاں بھی بھجوایا گیا اور کہا گیا کہ کہیں چلے جائیں آپ، آنا ہی پڑے گا۔ تب حضرت جلال میں آ گئے۔ تعلق مع اللہ کی جو اندرونی کیفیت جس کو اہل اللہ مخفی رکھتے ہیں اس کا ظہور فرمایا، اور اب کی دفعہ جواب عاجزی و مسکنت سے دینے کے بجائے آنے والے قاصد سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ کیا وہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے یا میں اسے معزول کر کے دوسرا بادشاہ بناؤں۔ اب کی دفعہ یہ بات کہی تھی اور اللہ کے بھروسے پہ کہتی، جیسے بخاری شریف میں ہے کہ کچھ بندے ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ کہہ دیں تو اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ایسے بندے ہوتے ہیں، دیکھنے میں نہیں لگتے لیکن اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور اتنے چہیتے و پیارے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ لاج رکھ لے گا اور ویسے ہی کر دے گا۔ ایسے ہی جذبے میں آ گئے، اس مقام کے بزرگ تھے۔ بس یہ ان کی زبان سے کیا نکلا آپ تاریخ دیکھ لیجئے کہ جس رات چاند نیا نمودار ہوا، بادشاہ حساب کتاب کرتا تھا اور کچھ امور مملکت کی گفتگو ہوتی تھی، تو اس گفتگو میں اس کے وزیر سے اس کی نوک جھوک ہو گئی، اور وہ وزیر اعظم تھا، وہ بھی کسی معاملے میں اپنی تحقیر سمجھ کے غصے میں آ گیا، اس نے بادشاہ کو قتل کر دیا، اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، حکومت کرو گے یا ہم معزول کر دیں گے، یہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہم کرا لیں گے، اور کرا لیا اللہ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کا واقعہ سامنے رکھیے، اور یہ واقعہ کہ حضرت فرماتے جب میری والدہ کا انتقال ہونے والا تھا
لگا میں چھوٹا تھا اور اسی رات کو چاند نظر آیا تھا. میں نے آ کے والدہ سے کہا کہ اماں نیا چاند مبارک ہو. تو ماں نے کہا بیٹا مبارک بہت اچھا، لیکن اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر کس کو مبارکباد دو گے؟ ان کی زبان سے نکل گیا. ان کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ اب نہیں رہیں گی زیادہ دن. تو اسی اندازے پہ انہوں نے یہ بات بتا دی. یمین جانب اللہ، ان کے دل کو یہ بات دی گئی، پیغام دیا گیا تھا کہ موت آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت میں وہ رونے لگے اور بیٹے نے کہا کہ امی ابو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک آپ کے سہارے جیتا ہوں اور آپ بھی نہیں تو میں کہاں جاؤں؟ کون میری پرورش کرے گا؟ میں کس کے حوالے کر دیا جاؤں گا؟ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنا، جب وقت آئے گا میں خود تم کو کسی کے سپرد کروں گی، اطمینان رکھنا. ایک دن تہجد پڑھ رہی تھی، تہجد کے بعد خادمہ سے کہا کہ بچے کو لے کے آؤ. نظام الدین کو لے کے آئے. سلام پھیرنے کے بعد کہا دانا ہاتھ بڑھاؤ بیٹا. انہوں نے دانا ہاتھ آگے کیا، اماں نے دانا ہاتھ آگے کیا، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ یہ میرا معصوم پوچھتا تھا کہ تم بھی نہیں رہو گی تو مجھے کس کے حوالے کرو گی؟ تو میں اس کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سے زیادہ نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ رحیم کریم کوئی نہیں. میں یہ بچے کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں. یہ کہہ کے لیٹی اور پھر ان کا وصال ہو گیا. تو شیخ رو رو کے فرماتے تھے اس دن میری ماں نے مجھے اللہ سے اس طرح ملا دیا کہ اب مجھے میرے اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ عمر ہو گئی ہے، لیکن کبھی میں اپنے بارے میں پریشان نہیں ہوا، کبھی کسی سے نہیں ڈرا. ہمیشہ میرے دل میں یہ بات آئی میں تو اللہ کے امان میں ہوں. اللہ نے مجھے، میری ماں نے مجھے اللہ کے حوالے کیا ہے اور میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. بس بے فکر ہوں، مطمئن ہوں. جب سے اب تک کبھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوا. تو میرے دوستو بچوں کی تربیت اتنی اہم ہوتی ہے اور بچپنے کی تعلیم کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے ہم کو مکاتب کے اس نظام پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی میں عقیدے بھی آ جائیں گے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ کام تو کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس طرح بھی کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم مذاکرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارا مکتب ہوتا ہے اس کو صرف نصاب کی تکمیل کی جگہ نہ بنایا جائے. نصاب جو آسان ہو، جو آپ لیے ہوں، جو بھی چل رہا ہو علاقے میں، علماء جامع اور ہونا بھی چاہیے کوئی نہ کوئی نصاب، تاکہ ایک مقدار تعلیم کی ہو جائے. کیف متفق تو نہیں ہو سکتی، کوئی نصاب ہوگا تو یہ ایک مقدار ہوگا، ہونا بھی چاہیے. اور چاہے کوئی سا نصاب ہو، جو مفید سمجھا جائے وہ پڑھایا جائے، جس طرح مفید سمجھا جائے اپنے تجربے سے اس طرح پڑھایا جائے. لیکن مکتب کو بچوں کی ذہن سازی کا وسیلہ بنانا یہ بنیادی مقصد ہے. بچہ مکتب میں کچھ دن رہنے کے بعد پھر اس کا عقیدہ کوئی بگاڑ نہ سکتا. اتنا مضبوط عقیدہ مکتب میں مل جانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ذہن سازی، عقیدے کے مطابق ذہن بنا دینا. اہل السنت والجماعت کے عقائد بچوں کے ذہن میں بٹھا دینا یہ انتہائی ضروری کام ہے. اس لیے کہ اگر ذہن میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے بات عقیدے کی تو چاہے وہ کچھ دینی باتیں جانتا بھی ہو، مذہبی نالج بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود اس کے ملحد ہو جانے کا خطرہ برابر برقرار رہے گا. اور اگر ایک دفعہ اس کے سمجھ میں بات آ گئی ہے، اس ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ ایک ہے ذات و صفات میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے محبوب و چہیتے رہنما ہیں اور قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، آخرت پکی بات ہے، اٹھائے جائیں گے، حساب لیے جائیں گے. یہ جو بنیادی عقیدے ہیں
مسلمانوں کی، اس کو مختلف پہلوؤں سے ذہن میں پختہ بٹھا دینا یہ ضروری ہے۔ نبوت کے عقیدے میں افضلیت بھی آ جائے گی، خاتمیت بھی آ جائے گی، اور سب چیزیں نبوت کے عقیدے میں آ جائے گی۔ توحید کے عقیدے کے اندر توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید حکومت، سب اس کے اندر آ جائے۔ پھر جب توحید کو سمجھائیں تو اس کی ضد شرک کو بھی سمجھایا جائے، شرک فی النبوت، شرک فی الالوہیت، شرک فی العبودیت، اور شرک فی الربوبیت۔ یہ تو الفاظ ہم آپ کو عالمانہ بتا رہے ہیں کتابوں میں، لیکن بچے یہ سب تھوڑی سمجھتے ہیں، مگر آپ اپنے ذہن میں یہ ان چیزوں کو رکھ کر اس کو ان کے فہم میں لانا اور ان کے ذہن کے اندر بٹھانا بچوں کے۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلامی عقائد جتنے بھی ہیں، امام طحاوی نے 112 تک لکھے ہیں، اگر الگ الگ کر کے نمبر ڈالو تو تقریباً 112 عقیدے ہیں جو امام طحاوی نے لکھے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کے قریب عقیدے لکھے ہیں، اور تعلیم الاسلام میں اتنے بھی نہیں ہیں۔ اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی مختصر کر لو تو ایمان مفصل میں 7 عقیدے ہیں، اور اس کو بھی مختصر کر دو تو کلمہ شہادت میں 2 عقیدے ہیں، اور اس کا بھی اختصار کر دو تو صرف کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اس کو پھیلاؤ تو محمد الرسول اللہ بڑھ کے 2 ہو جائیں گے، اور پھیلاؤ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ حلوہ و مرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے اندر آ جائیں گے۔ اس کو اور پھیلاؤ تو اس کے ضمنی جو عقیدے ہوتے ہیں وہ سب ملا کے 70 بھی ہو سکتے ہیں، 100 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ جا سکتے ہیں۔ وہ اس کی تفہیم میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی جزئیات میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن امام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کل عقائد اسلام وہ 3 عقیدوں کے اطراف گھومتے ہیں، عقید توحید، عقید نبوت اور عقید آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے۔ مکہ کے مشرکین انہی عقیدوں کو ماننے سے پیچھے ہٹتے تھے، انہی کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ 3 عقیدے بنیادی طور پر کسی کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، 3 عقیدے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 3 عقیدوں کو فوکس کر کے اس کے متعلق ضروری عقیدوں کو مثالوں سے سمجھا کر بچوں کے ذہن میں بٹھانا۔ اللہ ایک کیسے ہیں، قدرت والے کیسے ہیں، علم والے کیسے ہیں، ارادہ والے کیسے ہیں، سمع و بصر اس کی کتنی طاقتور ہے، یہ سب اللہ کی جو صفات ذاتیہ ہیں، 7 صفتیں ذاتی اللہ تعالیٰ کی، باقی صفتیں اللہ تعالیٰ کی صفاتی ہیں۔ ان اسماء کو اللہ تعالیٰ کے بچوں کو سمجھانا۔ رٹا تو دیتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، بہت سی دینیات کے نصابوں میں اللہ کے تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی ہے، وہ بچے یاد بھی کر لیتے ہیں، آسانی سے بچوں کا ذہن تو خالی ہوتا ہے، جلدی یاد کرتے ہیں۔ لیکن انہی اسماء حسنہ میں سے کچھ انتخاب کر کے یا سبھی کو تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو سمجھایا جائے مثالوں کے ذریعے سے، کہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور قدرت، طاقت، قوت میں یکتا و یگانہ ہے۔ غیر مسلم اپنے بدعقیدگی اور اپنے جھوٹے عقیدے، من گھڑت محض تخیل و تصور کی بنیاد پر بنے ہوئے عقیدے جن کا کوئی ریفرنس نہیں، جس کے بارے میں قرآن بار بار ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین کہتا ہے، لیکن کوئی برہان نہیں لاتے، صرف مانتے رہتے ہیں اس کو۔
اور قرآن نے اپنے عقیدوں کو برہان اور دلیل سے مبرہن اور مدلل کر کے پیش کیا اور ان سے مانگا ہے، تو کوئی بھی مشرک اللہ کو کوئی اپنے عقیدے کا ثبوت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جو اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں وہ تخیلات و تصورات کے ذریعے سے بٹھاتے ہیں۔ جتنی دیوی دیوتا مورتیاں وغیرہ نظر آتی ہیں جن کو وہ مختلف صفتوں سے مانتے ہیں، وہ سب ان کے ذہنی تصورات ہیں۔ کسی نے ایک خاکہ بنا دیا اور اسے ایک اللہ کی ایک قوت بتا دی، ایک اور خاکہ بنا دیا اسے اللہ کی دوسری صفت بتا دیا، ایک اور خاکہ بنا دیا اسے اللہ کی تیسری صفت بتا دیا۔ تو چونکہ تمثیل سے ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے تو مضبوط بیٹھتی جا رہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے کو بھی مادی مثالوں سے سمجھایا ہے، لیکن ہم نے ان مثالوں سے اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا۔ تو تمثیل کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے، تصویر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے صفتوں کو رٹ بھی لیں گے تو وہ ان کے دل کا یقین نہیں بنے گا۔ یقین بننے کے لیے تمثیل و تصویر چاہیے، اور اللہ کی کوئی تمثیل ہے نہ کوئی تصویر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اب کیسی مثال دی جائے؟ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل کر دیا، وہ یہ کہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کو مادی مثالوں سے سمجھانے کے لیے وقف ہے۔ قرآن پڑھیے، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس لیے کہ بندے اس میں غور کریں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے بندے اس میں سوچ سمجھ کے مجھ تک پہنچ جائیں اور میری صداقت کو، حقانیت کو تسلیم کر لے، ان کے دل تسلیم کر لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے پورے قرآن میں یہ بیان کیا ہے۔ بڑی مشکل اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ عالم بننے تک بھی قرآن میں تدبر کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، عالم بننے کے بعد بھی قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ ہر کوئی کتاب پڑھیں گے، آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ہم سے پیش رو جو ہیں، جو ہم سے پہلے کے خطیب حضرات ہیں، علماء ہیں، واعظین ہیں، ان کے بیانات پڑھو بیان کرو، ان کے بیانات پڑھو بیان کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت کام کی چیزیں ہیں، اس سے بھی امت کو نفع ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن عقیدوں پر غور و خوض نہیں کیا جا رہا ہے، اور عقیدوں کو قرآن مجید سے مدلل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ مضبوط بات نہیں کہہ پاتے، مضبوط بات نہیں کہتے۔ اور بہت عرصہ ہوا ہے، اس گزشتہ کم سے کم 100 برس میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ 100 برس میں عقائد پر گفتگو بہت کم ہوئی ہے۔ جمعے کے خطبات، عام طور سے تو جمعے کے خطبات ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی کچھ کتابیں واعظ نصیحت کی لکھی جاتی ہیں۔ عقیدے میں بہت مختصر مواد ہمارے پاس ہے، اس لیے عقیدے کا سب سے جامع، مضبوط اور وسیع مواد آپ کو مل سکتا ہے تو قرآن کریم کے اندر مل سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہم اس کو غور نہیں کرتے۔ اب قرآن مجید میں جب ہم غور نہیں کرتے تو اتنی مضبوط بات تو کسی بھی کتاب میں نہیں ہے جتنی مضبوط بات قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی طرف ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں تدبر کے ساتھ، اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے دلائل نکالیں، اور ان کو اللہ نے مادی مثالوں سے سمجھایا ہے۔ بس ہمارے اطراف میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس سے اللہ نے سمجھایا ہے،
اور اس سے آسان کتاب کوئی نہیں ہے کہ کائنات کی کتاب میں غور و فکر کیا جائے، اس سے آسان کوئی کام نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں اسمارٹ بورڈ آتا ہے، یعنی وہ الیکٹرانک بورڈ ہوتا ہے، اس پر سب کچھ دکھایا جاتا ہے ایسے جیسے ریئل دکھایا جا رہا ہو، اور بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کلاس میں، جو بھی سبجیکٹ ہے وہ اس میں دکھا دکھا کے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ تو لوگوں کو بعد میں سمجھ میں آیا، اور ادھر چند برس پہلے نکلا یہ بورڈ، اور وہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا ہے۔ وہ کہاں سے آسانی سے ہر جگہ فراہم ہوگا ہمارے مکتبوں میں؟ لیکن اللہ نے یہ اسمارٹ بورڈ پورے آفاق کو بنا دیا ہے۔ پیسہ خرچہ کرنا ہے نہ دماغ کھپانا ہے، بس اس میں ہے تدبر کرنا ہے، اور اللہ نے یہ جو بورڈ بنا دیا ہے پوری کائنات کو، اس کی قدرت کو سمجھنے اور اس کی ذات کو سمجھنے کا، اس سے بچوں کو سمجھا دینا ہے۔ آپ کی 2 کوڑی کی ضرورت نہیں۔ ابھی کوئی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو انگریزی سکھا دیں گے، اور 1-1.5 مہینے میں بڑے طالب علموں کو تاکہ بچوں کو سکھا دیں گے، ہمارے پاس پرفیکٹ طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک بورڈ لگائیں گے، اس بورڈ سے وہ سکھائیں گے، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسانی سے سکھا دیں گے۔ وہ بورڈ کی قیمت معلوم ہوئی ابھی 2 دن پہلے کے قریب 1.5 لاکھ روپے کا بورڈ ہے، تو اس سے سکھاتے ہیں۔ ہم نے فوراً سوچا، اللہ نے دل میں بات ڈالی، یہ بورڈ تو یہ لوگ اتنا پیسہ خرچہ کر کے بنائے ہیں، لائے کیا ہیں اس کے اندر؟ وہ جو کچھ کائنات میں ہے اس کو سمیٹ کے اس کے اندر دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے ہم کو اب سے نہیں 1400 سال سے دکھا رہا ہے۔ اب مسلسل وہی اللہ کا اسمارٹ بورڈ، اس سے خوبصورت بورڈ کیا ہوگا جو اللہ نے کائنات کی شکل میں اپنی قدرت کی علامتیں بنا دی۔ ہر چیز مظہر قدرت ہے، بس اپنے بچوں کو ذہن ہمیں تھوڑی سی توجہ سے لگا کے بنا اللہ تک پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینا ہے ہر چیز کے ذریعے سے۔ تو اس واسطے مکاتب نرے مکاتب ہو جائیں، صرف رٹنے رٹانے کے مکاتب ہو جائیں، تب بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد جبھی حاصل ہوگا جبکہ ہمارے پاس آنے والا بچہ، آنے والی بچی اللہ تبارک و تعالی شانہ اور نبی اور آخرت کے بارے میں مضبوط عقیدے کے حامل ہو جائے، تب تک ہمارے مکاتب کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دینی تعلیمی بورڈ کا قیام جب عمل میں آیا تھا تو اسی لیے آیا تھا کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ جب سرحدی علاقوں میں، پنجاب کے، راجستھان کے علاقوں میں بہت سارے لوگ مرتد بنائے جا رہے تھے آریہ سماجیوں کی طرف سے، تب حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمہ اللہ جو جمعیت علماء کے صدر تھے، انہوں نے علماء کو جوڑ کر ایک میٹنگ کر کے اس بورڈ کا قیام عمل میں آیا، اور یہ مستقل بورڈ بنایا گیا پورے ہندوستان میں محنت کرنے کے واسطے۔ اور اس وقت واقعی اس پر محنت ہوئی ہے، کافی محنت کی ہے اس بورڈ نے، تاکہ وہ ارتداد کی لہر جو مسلمانوں میں آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے، اور کنٹرول بھی ہوا، قابو میں لائی گئی امت۔ اب اس کے بعد پھر یہ دور جو 1300-1400 سال سے چل رہا ہے، 12 سال ہو گئے پورے، اس دور میں جو اس وقت کی مرکزی حکمرانی کا دور ہے، اس دور میں پھر ایک مرتبہ آریہ سماج کی تحریک در پردہ وجود میں لائی گئی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ پاورفل اور طاقتور طریقے پر لائی گئی ہے، سسٹمیٹک ہے، منظم ہے۔ اس وقت تو بھولے بھالے انداز سے گھر واپس ہو جاؤ بھائی، تم لوگ بھی ہندو ہی ہو، تم کو کسی لوگوں نے مسلمان بنا دیا، ایسے سمجھا کے بھولے بھالے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اب سسٹمیٹک طریقے پر حکمرانی کی قوت کو شامل کر کے منصوبے بنا کر مسلمانوں کو مرتد کرنے کی سازش چل رہی ہے۔
ایسے وقت میں ہمارا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ بھی منظم ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے، نتیجہ نکالنا چاہیے اپنی محنت کا۔ اور ہماری محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو NEP سرکار لائی ہے تو ایک NEP آپ کو بھی لانا پڑے گا، کیونکہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تب جا کر اس کے ضرر سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کو بھی لانا پڑے گا، اور آپ کو اس زمانے کے بچوں کی فہم، ان کی سمجھ، ان کا ماحول، ان کی ترجیحات، ان کی پسند، یہ سب چیزوں کو سمجھنا جو علم نفسیات ہے، اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ رہنا، اور مکاتب کے اساتذہ کو جوڑ کر انہیں بچوں کی نفسیات سے واقف کرانا۔ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، ان سے اسکولوں میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مدرسوں میں نہیں اٹھایا جاتا، لیکن اسکولوں میں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ وقتاً فوقتاً جوڑ کر ماہر نفسیات سے نفسیات پر گفتگو کرائی جاتی ہے، تاکہ ٹیچر کو بچوں کو پڑھانے میں، بچوں کے ذہن سے فائدہ اٹھانے میں مدد مل سکے۔ کام وہی ہوگا لیکن آسانی سے ہو جائے گا اگر سمجھ میں آ جائے گا کہ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے، بچوں کا ذہن کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن ہونا، کہاں؟ مکاتب کے اساتذہ کے درمیان، اور یہ اساتذہ اس کی روشنی میں وہ مکتب کے بچوں پہ محنت کرنا۔ تو میرے دوستو، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن ہم اس کو بہت اہم اور ضروری مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مکاتب تو قائم کر لیے، لیکن مکاتب کے قیام کی غرض کیا ہے اس پر نظر نہیں کی، اور اگر نظر کی تو اسے صرف نصاب پڑھا دینے کے حد تک سمجھا، تو ہم اپنے مکاتب کی تحریک میں فیل ہو جائیں گے، کامیاب جب ہی ہوں گے جبکہ آپ نصاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ذہن میں گھول کے ان کا عقیدہ بٹھانا، اور اس عقیدے کو بٹھانے کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ قرآن سے زیادہ مضبوط کوئی مواد آپ کے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی مواد نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک جماعت ایسی کھڑی ہو گئی تھی، جو جماعت جو ہے وہ قرآن مجید کو کھلونا بنا، ہر کس و ناکس قرآن کا مفسر ہو گیا، جس کو دیکھو قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا حلقہ، قرآن کا حلقہ، قرآن کا حلقہ۔ وہ حلقے میں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر قرآن کے معنی پر اپنی رائیں پیش کرتی۔ بہت پرانی بات ہے، ہماری جوانی میں امامت جب ہم شروع کیے تھے تو ایک مسجد میں قرآن کا حلقہ لگاتی تھی ایک جماعت، تو میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ دیکھنے کے لیے میں بھی حلقے میں بیٹھ گیا، سب کے سامنے قرآن رکھی ہوئی، سب لوگ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ترجمے والے، تو 2 سطر قرآن کی پڑھنا نہیں آ رہا ہے، ایک سطر صحیح سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کچرے گاڑی چلاتا ہے، انتہائی جاہل ہے، اور وہ بھی رائے دے رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا، میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا سمجھ میں آیا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، وہ بھی بول رہا ہے۔ تو میں تو اسی وقت ان لوگوں کو پھٹکارا، بہت ڈانٹا، اور کہا تم اللہ کی کتاب کو کیا بنا رہے ہو، کھیل تماشا بنا رہے ہو۔ تو شاید اس کے رد عمل میں ہم نے قرآن کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، یہ ایک جماعت نے اپنا امتیاز قرآن کا بنا دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، یہ تو نہیں صحیح ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا شیخ کے مکتوبات میں، یہ بھی شیخ الحدیث اور وہ بھی بڑے ان کے استاد، انہوں نے شیخ کو خط میں یہ بات پوچھی، کیا بات ہے ہمارے طبقہ قرآن مجید سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا،
ہمارے طبقے یعنی دیوبندی طبقے کے اندر قرآن مجید کے ساتھ کوئی خاص شغف نہیں ہے. پڑھنا پڑھانا حفظ کے حد تک تو ہے، سمجھنے سمجھانے تو کوئی تعلق نہیں قرآن مجید سے. اس پر لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے بھی یہی لگا ہے. تو حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم نے کسی کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے سے منع نہیں کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی سطح کو قرآن تک اونچا کرو، قرآن کو اپنی سطح تک نیچے مت کرو. یعنی تم لائق بن کے پڑھو، لائق بن کے سمجھو. ایسا مت کرو کہ قرآن کا علم اتنا عظیم الشان علم ہے، کچھ آتا نہیں جاتا نہیں، بس قرآن کو نیچے اتار لیا. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. لیکن بہرحال عوام کو تو ہم کیا بولے، عوام کو بھی بولتا ہوں میں، ہر جگہ بولتا ہوں، لیکن آپ لوگوں سے بطور خاص بولتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے. آسان ترجمے موجود ہیں. اگر آپ عالم نہیں ہیں، صرف حافظ ہیں، تو بھی قرآن پڑھیے، ترجمہ پڑھیے. مولانا تقی عثمانی صاحب کا پڑھیے، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا پڑھیے. مولانا غیاث احمد رشادی نے بھی بہت آسان کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور بھی بہت سے علماء نے آسان ترجمے لکھے. ان ترجموں کو ہمارے اساتذہ علماء خود ایک ایک رکوع دو دو رکوع سمجھ کر تھوڑے تدبر کے ساتھ پڑھیں. احکام و مسائل کا حصہ بس پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، لیکن قدرت الہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے اچھی طرح سمجھیں. اسے سمجھ کر اس سے سمجھانا شروع کریں لوگوں کو. جب آپ اس سے سمجھائیں گے تو لوگوں کو نفع ہوگا اور فائدہ ہوگا، اور بچے بھی سمجھیں گے، مدارس کے مکاتب کے بچے بھی سمجھیں گے، اور قوم جو آپ کے پیچھے خطبہ سننے آتی ہے وہ بھی سمجھیں گے. اس کو سمجھانے کے سلسلے میں کم از کم مجھے اس سے بہتر کوئی مواد نہیں ملا جتنا اللہ نے اپنی کتاب میں خود اپنی معرفت کرا دی ہے، خود اپنے کو پہچنوا دیا ہے اللہ نے. اس کا فائدہ اٹھا کر بچوں میں اس کو پھیلانے کی کوشش کرے. اور